صلی علی رسول کریم اما بعد، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس امت کو خیر امہ قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور اس کا کام بتایا گیا ہے۔ کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی بھلائی کو خیر کو پھیلاتی ہے، برائی کو شر کو مٹاتی ہے۔ بھلائی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا، برائی کو زیادہ سے زیادہ روکنا، منع کرنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ امت خیر امہ ہے۔ جہاں جائے گی سچائی کو پھیلائے گی، جھوٹ کو روکے گی، اخلاص کو پھیلائے گی، نفاق کو مٹائے گی، محبت کو پھیلائے گی، آپس کے بغض کو مٹائے گی۔ غرض جتنی باتیں اللہ کو پیاری ہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہیں، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتی ہے۔ آپ ہی غور کیجئے کہ ایک شخص وہ ہے جو پھول پھیلاتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہے، جس مسجد میں جاتا ہے اس مسجد کو معطر کر دیتا ہے۔ اگر لوگان خوشبو کے پھول جگہ جگہ پر پیش کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بدبو پھیلاتا ہے۔ دنیا میں کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ ایک کی وجہ سے دماغ معطر ہوتے چلے جاتے ہیں، فرحت پھیلتی چلی جاتی ہے، دوسرے کی وجہ سے طبیعتیں مقدر ہوتی جاتی ہے، قلوب پر میل آتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیر کو پھیلانے کے لیے، اور یہ ذمہ داری امت کے سر عائد فرما گئے۔ امت نے اس کام کو کیا، انجام دیا، سب دنیا پر چھا گئی امت۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاننے والے موجود نہ ہوں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، باقی جانتے سب کے سب ہیں۔ اسی کام کے واسطے حضرت مولانا احمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے میوات کے علاقے کو انتخاب فرمایا۔ میوات کا علاقہ دہلی کے قرب و جوار میں دور تک چلا گیا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر جہالت تھی، عرب کے جاہلیت کو بھی مات کر رکھا تھا۔ میں خود اس علاقوں میں گیا ہوں، جگہ جگہ جا کر دیکھا ہے۔ کیفیت یہ تھی، سروں پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے، گنگا داس اور جمنا داس نام ہے، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی کلمہ جاننے والا نہیں، نماز تو بعد کی چیز ہے۔ اور اس قوم میں ایک دھوس کہلاتی ہے، بہت بڑا نقارہ ہوتا ہے۔ ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے، جب کوئی عالمگیر جنگ کرنا ہوتی تھی ان کو، تو ایک جگہ پر وہ نقارہ بجایا جاتا تھا جس کی آواز 5 کوس تک جاتی تھی۔ 5 کوس کی دوری پر ایک دوسرا نقارہ رکھا ہوا تھا، اس کی آواز کو سن کر وہ نقارہ بجاتا، پھر وہ اس کی آواز جاتی 5 کوس تک، اور اس طریقے سے تمام علاقے میوات میں وہ آواز پھیل جاتی تھی۔ یہ ایک نفیر عام کی صورت تھی، جس شخص کے پاس جو اوزار ہوں، چاقو، لاٹھی، کلہاڑی، چھڑا، بلب لے کر نکل آتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی۔ انگریز نے ہر چند چاہا کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں کے لوگ انسانیت سیکھیں، اس کے واسطے سخت سے سخت حاکم مقرر کیے وہاں، جنہوں نے مجرموں کو سخت سزائیں دی۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسری کی عورت کو لے بھاگنا، ان کی آپ کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا، بہت معمولی چیز تھی، کھیل تھا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایسے علاقے کو اختیار کیا ہے اس تبلیغی کام کے واسطے ابتداءً۔ ایک بستی کے آدمی کو نماز پڑھنا سکھائی، اس نے نماز پڑھی تو دوسرے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بلاتے تھے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، کوئی جن بھوت کا تھا اس کو جو اوندا سیدھا ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔
ایک بستی میں جانے پر معلوم ہوا کہ بستی ساری مسلمانوں کی اور اس کے قریب دوسری بستی وہ سب غیر مسلموں کی. مسلمان سے پوچھا کہ بھائی تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ خدا کے پیغام سے، قرآن سے، نماز سے تم بھی ناواقف، وہ بھی ناواقف. زنا، بدکاری، چوری سب تمہارے یہاں بھی ہوتی، ان کے یہاں بھی ہوتی. کوئی کام اسلام کا تمہارے اندر نہیں ہے تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو اور غیر مسلم کہلاتے ہیں؟ تو اس نے صاف صاف بتایا کہ ہمارا نکاح قاضی پڑھتا ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھتا ہے. اتنا فرق ہے. ایک جگہ جانا ہوا کہ وہاں مسجد تو بنی ہوئی تھی پرانے زمانے کی، کئی سو برس پہلے کی، مگر اس میں بکریاں بیٹھتی تھی، بکریوں کی مینگنیوں کا ڈھیر تھا. کوئی اذان کہنے والا، نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اس مسجد کو جا کر صاف کیا، مینگنیاں نکالی، اذان کہی، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. قسم قسم کی بدگمانیاں ان میں پیدا ہونی شروع ہوئی. کوئی کہتا تھا کہ سرکاری آدمی جاسوس ہیں، کوئی کہتا تھا فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے ہیں. ویسے تھانے میں اطلاع کی، پولیس آ گئی. یہ سب چیزیں ابتداً پیش آئی ہیں ان لوگوں. ایک میاجی ہوتا تھا کسی گاؤں میں، جس کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، کئی سو سال سے پڑی ہوئی. جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو میاں جی کے پاس لاتے ہیں. میاں جی اس چھری سے ذبح کرتا ہے. وہ بسم اللہ اللہ کو پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ وہ چھری پڑی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ذبح کرتا. یہ کیسے؟ غیر عجیب حالات تھے وہاں کے. حضرت مولانا الیاس صاحب نظر اللہ برکتہ نے اس علاقے کو انتخاب کیا اس خدمت کے لیے، تجربے کے واسطے، کہ ایسے علاقے میں، ایسے اکھڑ علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں علم نہیں، عمل نہیں، اخلاق نہیں، کوئی چیز نہیں. وہاں سے شروع کیا. شروع میں دشواریاں بھی پیش آئی، سب سے سب دشواریاں بھی ہوئی. ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص چودھری ہے، اپنے مکان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے پاس گئے، جا کر کے پاس بیٹھے. وہ سرانے بیٹھا ہوا حضرت مولانا پیسی بیٹھے اور بیٹھ کر اس سے بات کرتے رہے. بات کرتے کرتے ذرا اس کی ٹھوڑی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا اسے مانوس کرنے کے لیے. اسے غصہ آیا. دوسری مرتبہ پھر اس طرح ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میری گاڑی ہاتھ بڑھاتا تھے لاٹھی مار دوں گا. مولانا نے فوراً پیر پکڑ لیے اس کے اور فرمایا کہ اب تو لاٹھی نہیں مارے گا، اب تو خوش ہے. اس طریقے پر ان لوگوں کو مانوس کیا ہے. وہ لاٹھی مارنے کا ارادہ کرتا ہے، حضرت مولانا اس کے پیر پکڑ لیتے. اگر ایسے علاقے میں کام کیا، ان کو یہ تو آپ حضرات کے یہاں نام پڑ گیا تبلیغ کا. انہوں نے تبلیغ نام نہیں رکھا تھا، انہوں نے کہا دین سیکھنا. دین سیکھنے کے لیے چلو، کیونکہ صدیوں سے وہ لوگ وہاں آباد تھے اور کسی زمانے میں ان کے بڑے مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے. اور کوئی چیز اسلام و ایمان کی بات ان میں نہیں تھی. تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ دین سیکھنے کے واسطے چلو. ایک میاجی ان کے ساتھ ہو گیا. اول تو مولانا کے یہاں اپنا جو مدرسہ ہوا دہلی نظام الدین میں، اس میں بھی تعلیم ہوتی تھی. تعلیم کی کیا صورت تھی؟ قرآن شریف نازا پورا پڑھا دیتے تھے اور ایک پارہ یا کم سے کم پاؤ پارہ حفظ کرا دیتے تھے اور کچھ تھوڑا سا لکھنا سکھا دیتے تھے تاکہ خط لکھنے پڑھنے کا کام آ جائے. اس کے بعد چھوڑ دیا جاؤ اپنا کام. یہ ان کی آگے تعلیم تھی ابتداءً دلی نظام الدین کی. اور بہت ہی غریب لڑکے، کوئی لڑکا کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، گھر کے کسی کام کا نہیں، ماں باپ کے اوپر بار ہے، تو حضرت مولانا چاہتے تھے کہ اچھا بھائی اسے ہمیں دے دو. اسے لا کر کے پڑھاتے تھے، دین سکھاتے. دیر تک یہ صورت جاری رہی. ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا جوان، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ہندوانہ طریقے پر دھوتی باندھے ہوئے، داڑھی مٹی ہوئی. تعارف کرایا تو معلوم ہوا وہ مولانا کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کسی زمانے میں یہاں پڑھ کر گیا تھا. اس کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ یہاں ان کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے اور وہاں جا کے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے.
پھر ذہن منتقل ہوا کہ جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک تعلیم بھی کارآمد نہیں ہونے گی. اس واسطے کہ بچہ یہاں اچھے ماحول میں رہتا ہے، تعلیم حاصل کر کے جاتا ہے، وہاں کا ماحول خراب ہے، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں خالہ یہ سب قسم غلط رستے پر ہیں، لہذا وہ بھی جا کے ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول کی تبدیل کی ضرورت ہے. ماحول کی تبدیل کے واسطے دین سیکھنے کے عنوان پر یہ کام شروع کیا. اپنے اپنے جھولے میں چنے لیے اور نکل جاؤ 40 دن کے واسطے. ایک میاجی ان کے ساتھ ہے، کوئی جماعت کی جماعت ہی چل رہی ہے 40 روز کے واسطے. وہ میاجی پڑھا لکھا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ قرآن شریف سے پورا پڑھ رکھا ہے اور کچھ تھوڑی سی اردو جانتا ہے، نماز جانتا ہے. اور وہ ان لوگوں کو کسی کو کلمہ یاد کرا رہا ہے، کسی کو الحمد یاد کرا رہا ہے، کسی کو تحیات یاد کرا رہا ہے. جیسی جیسی جس کی حالت ہوتی ہے وہ یاد کرتا ہے. 40 روز تک یہ لوگ تبلیغ میں رہے اور اس 40 روز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ وضو کرنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، الحمد یاد کر لی، قل اللہ یاد کر لی، درود شریف یاد کر لیا. اس 40 روز کی مدت میں انہوں نے زنا نہیں کیا، انہوں نے شراب نہیں پی، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی. انہوں نے یہ سیکھا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا کیا ہیں، مسافروں کے حقوق کیا کیا ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے آہستہ آہستہ سیکھی. 40 روز بعد جب یہ جماعت کے لوگ واپس آئے ہیں، انہوں نے آ کر صبر سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ جو کچھ 40 دن میں سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو ترغیب دیں. اور ہر شخص ان کو دیکھ دیکھ کر سوچتا ہے کہ واقعی تو بہت اچھے ہو کر آئے. پہلے جیسی بری عادتیں تھی وہ عادتیں ان کے اندر نہیں رہی. ماں باپ سے پہلے لڑا کرتے تھے، اب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. پہلے چاہتے تھے کہ محلے والوں کا مال لوٹ لیں، اب چاہتے ہیں کہ غریبوں کی ہمدردی کریں، مدد کریں. پہلے اس فکر میں رہتے تھے کہ چوری کر لیں، اب چور سے حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں. کتنا بڑا تغیر ہوا ان کی زندگی میں. تو دوسری جماعت نکلی، تیسری نکلی، اور کچھ روز بعد پھر یہ جو پہلی مرتبہ نکلے تھے 40 روز کے لیے یہ بھی نکلے. غرض یہی سلسلہ ایسا ہوا کہ عام طور پر جاری کیا. اور حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں جہاں بزرگ مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہاں جاؤ اور ان سے ہرگز مت کہو کہ آپ بھی تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ باہر چلیے. ان حضرات نے جو مشاغل اختیار کیے ہیں تزکیہ باطن کے یا تدریس اور تعلیم کے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، ان حضرات نے پورے دلائل کی روشنی میں اس کو انتخاب کیا ہے. ان سے یہ مت کہو کہ آپ اپنی دینی خدمت چھوڑ دیں، بلکہ ان سے یہ کہو کہ حضرت جی کام بہت بڑا ہے اور ہم لوگ نااہل ہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو صحیح طریقے پر چلائے، ہماری نااہلیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہو جائے، ہمیں اس کا ڈر رہتا ہے. یہ دعا ان سے کرو. چنانچہ یہ ہوتا تھا، جگہ جگہ جاتے تھے یہ لوگ. اور پھر اس کا اتنا رواج ہوا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. چلنے کے لیے یہاں تو بہت دیر ہوتی ہے، تشکیل کرنے میں نام لکھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، کوئی صاحب اٹھتے ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے، کوئی جھنڈا کر کو کسی طریقے سے، مگر وہاں بہت آسان نکل جاتے. اور پھر ان لوگوں کے درمیان میں کیا انقلاب ہوا، اتنا بڑا فرق ہوا کہ ایک شخص جس نے چوری کی، تھانے دار نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا. پوچھا کہ تو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جایا کرتا. اس کی پٹائی کی اور پٹائی کر کے اس شرط پر چھوڑا کہ تبلیغی جماعت میں جا اور چلا دے. کائنات غیر مسلم وہ جانتا ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں چلا دیتے ہیں، چوری ان کی چھوٹ جاتی ہے، بد اخلاقی چھوٹ جاتی ہے، ان کے اندر بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے. کتنے تعجب کا، حیرت کا مقام ہے کہ غیر مسلم اس سے اتنا اثر لیتے ہیں اور مسلمان اس کے تو متوجہ ہو تو کتنا بڑا فائدہ ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 آدمی دونوں کے دونوں تبلیغ میں جانے والے، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. شیطان تو ہر جگہ لگا ہوا ہے،
یہ تھوڑا ہی کہ تبلیغ والوں کو چھوڑ دے گا، بالکل نہیں، وہ کسی وقت نہیں بخشنے گا، وہ مرتے وقت تک ساتھ رہے گا۔ اس واسطے لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کے گھوسا مارا، وہ کہتی سے اس کا دانت ٹوٹ گیا، بس دانت ٹوٹتے ہی فوراً اس گھوسا مارنے والے کو خیال ہوا کہ افسوس میں تو تبلیغ میں چلا دے چکا ہوں، جماعت نے کیا تھا، بڑی خطا ہو گئی میرے سے۔ اب بڑا پریشان آیا اپنے میاں جی کے پاس، میاں جی لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے دوسرے کا، بتاؤ اس کی کیا سزا، قرآن میں دیکھ کے بتا۔ میاں جی نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس نے پڑھا وہ سن بسن، دانت کے بدلے دانت، قرآن میں ہے بھائی دانت کے بدلے دانت، کہ بہت اچھا۔ لیٹ گیا سامنے، اور جس کا دانت ٹوٹا تھا اس نے کہا بھائی تو توڑ لے میرا دانت، جس طرح تو اس سے ہو سکے توڑ لے، میری طرف سے اجازت۔ وہ آیا اور آ کے اس کے سینے پہ بیٹھا، اس کے دانت کو پکڑ کے زور سے ہلایا، مگر دانت مضبوط تھا، اس سے نہیں ٹوٹا۔ وہ سینے پہ بیٹھا بیٹھا پوچھتا ہے میاں جی معاف کرنا کیسا؟ قرآن میں آیا ان تعفو اقرب وان تعفو خیر لکم، میاں جی نے کہا معاف کرنا اعلیٰ بات، اچھی بات، میں نے معاف کر دی۔ یہ انقلاب، تباہی میں انقلاب ہونا معمولی انقلاب نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں کی زندگی اس طرح سے گزری، سارے ملک کا ماحول یہ ہو، وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں کہ اگر یہ غلطی سے کسی وقتی جذبے، وقتی داعیے کی وجہ سے غلطی سرزد ہو گئی اور دانت ٹوٹ گیا، فوراً انتقام دینے کو تیار، اور جو کچھ وہ فیصلہ کر دے اس کے واسطے آمادہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام میں حصہ لیں، اور حصہ لینے کے لیے یہی صورت ہے کہ اس کام کی اہمیت کو دیکھیں۔ ایسا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے واسطے نکلو تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ سوچ لو کہ یہ کام کتنا اہم اور عظیم الشان کام ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کام کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہ کام ایسا کام ہے، معمولی کام نہیں، یہ نہیں کہ 2 پیسے کا کوئی سودا خریدنے کے لیے جا رہے، ایسا کام نہیں، تفریح کے لیے جا رہے، ایسا کام نہیں، بلکہ اس کام کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی، بعض پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا ہے، بعضوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے، بعضوں کو قتل کیا گیا ہے، انبیاء علیہ بعضوں پر پتھر برسائے گئے ہیں، انبیاء علیہ والسلام کے ساتھ یہ سب چیزیں پیش آ چکی۔ جب اس کام کو اٹھانا اور سنبھالنا ہے اور لے کر چلنا ہے تو اس کام کے جو پیش رو ہیں، مقتدا ہیں، ان کے حالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کیا گزری۔ لہٰذا اس کام کی اہمیت اور عظمت کو دل میں قائم کر کے نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کر کے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگ نااہل ہیں، ہمارے ایمانوں میں پختگی نہیں، ہمارے اخلاق میں پختگی نہیں، ہمارے اعمال میں پختگی نہیں، آج ہمارے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے غیر مذہب والوں کو شرمندگی ہوتی۔ ارے یہ مسلمان تو بڑا اعلیٰ اخلاق کا ہوتا تھا، اعلیٰ کیریکٹر ہوتا تھا اس کا، آج یہ کیا بات ہے؟ اعلیٰ کیریکٹر کا تو حال یہ تھا کہ جنگ فارس کے وقت میں شہزادہ فارس جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اس کے لیے سزائے قتل کی تجویز تھی۔ جب اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے کوئی آخری حسرت ہے، آخری خواہش ہے، دنیا سے جانے سے پہلے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے توقع نہیں کہ آپ لوگ میری خواہش پوری کریں گے۔ تو نہیں، اسی واسطے رہے تم سے، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی، پانی پلا دو۔ اچھی بات ہے، ایک کٹورے میں پانی لائے۔ اس نے کہا اچھا وعدہ کر لو کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو گے۔ اچھی بات، ہاں بھائی ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے کہا کہ قسم کھا لو۔ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان کا قول ہی قسم ہے۔ یہ بات تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کا قول ہی قسم ہے۔ جو مسلمان نے زبان سے بات کہہ لی وہی ایسی جیسی قسم کھا لی، یہ اس کے کیریکٹر کا حال تھا، اتنا پختہ ہوا تھا۔ آج تحریریں لکھائی جاتی ہیں،
کوئی بیانامہ کیا جاتا ہے تو اس کی تحریر لکھائی جاتی ہے، کوئی معاہدہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، خیر تحریر لکھانے میں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، گفتگی ہو جائے، لیکن یہاں تو عدم اعتماد کی وجہ سے اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو اس نے انکار کر دیا تو اس تحریر کے ذریعے سے ہم دعویٰ دائر کر سکیں گے، یہ ہوتا ہے۔ وہاں جب اس کے سامنے پانی لایا گیا تھا اس نے پانی پھینک دیا زمین سے اور کہا دیکھیے صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں اس وقت مجھے قتل نہیں کرو گے، اب یہ پانی تو پینا ناممکن ہے، زمین پہ گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی اور فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم دھوکہ نہیں کریں گے، آزاد کر دو، چھوڑ دیا۔ جب آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا بہت دیر پہلے، لیکن چونکہ میں گرفتار تھا میرے لیے سزائے قتل تجویز تھی، مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اسی حالت میں اپنے اسلام کا اظہار کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے اور تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا، اس لیے میں چاہتا تھا کسی طرح سے تلوار سے آزادی مل جائے اس وقت اسلام کے اظہار کو۔ تو کریکٹر کا یہ حال تھا مسلمان کے، وہ دوسرے دھوکہ کرتے ہیں، پڑے دھوکہ کو۔ ایک محدث بہت بڑے، ان کے آگے حال یہ تھا کہ اس غلام کو دیکھتے کہ یہ غلام نماز زیادہ پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو معلوم ہو گئی یہ عادت، لمبے لمبے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، غلاموں نے سارے صوفی بن گئے اور وہ آزاد کرتے ہیں۔ کسی نے اطلاع کی ان کو کہ یہ تو اس واسطے نماز زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ آزاد ہو جائیں، تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور اچھا یہ جانے ہماری طرف سے آزاد کر دیتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے دور کا واقعہ، جب کوئی شخص ذمہ مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے جزیہ معاف کر دیتے تھے، محصول معاف، محصول جو حفاظت کے واسطے لیا جاتا تھا ان کی نگرانی کے لیے، وہ محصول معاف کر دیتے تھے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان کے حامل نے اطلاع کی کہ خزانہ خالی ہو گیا، لوگ ذمہ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، جزیہ ان سے معاف ہو رہا ہے، اب آمدنی نہیں رہی خزانے میں۔ کیا زوردار جواب دیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث ہادیا لا جادیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہادی بنا کر تاکہ ہدایت دیں، جادی روپیہ بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ روپیہ لوگوں سے بٹورے۔ اس واسطے جزیہ تو معاف ہو ہی جائے گا، چاہے کوئی شخص اپنی اسلام دائرے میں صادق ہو یا نہ ہو وہ جانے، لیکن جزیہ معاف۔ اس واسطے بہت واقعات، ساری تاریخیں اکابر کی، مشائخ کی، سلاطین کی، خلفاء کی بھری ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے قول کا، اپنے فعل کا نہایت پختہ ہوتا تھا، اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا تھا، اس کی مثال ملنی مشکل ہوتی تھی دوسری جگہ۔ تو اس کردار کو واپس لانے کے لیے، اس اعلیٰ کردار کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر دور میں یہ طریقہ جاری فرمایا جو بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے، تجربہ ہے، اس کا مشاہدہ ہے۔ جس جگہ پر یہ حال تھا کہ لوگ نماز نہیں جانتے تھے، کلمہ نہیں جانتے تھے، 25 برس تک محنت کی اور چاکاہ محنت کی، گرمی کے زمانے میں پیدل چلے، دھوپ میں، اور سردی کے زمانے میں بھی سفر کیا، برسات کے زمانے میں بھی سفر کیا۔ غرض یہ کہ بہت سی پریشانیاں اٹھائی، لیکن ہر پریشانی خندہ پیشانی کے ساتھ میں برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھنا ہوا، شام کے وقت جب وہاں پہنچے ہیں، ایک صاحب سے کہا حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ نے کہ ماموں دیکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہاڑ چڑھے دین کی خاطر، آج ایک پہاڑ چڑھنے کی سنت ادا ہو گئی، یہ کتنا بڑا مبارک دن ہے،
یہ حضرات اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع آیا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رات بھر نماز پڑھی رمضان میں. معمول تھا رات بھر کھڑے ہو کے قرآن پاک سنا کرتے تھے. چہروں پہ غم آ گیا, پلوں پہ غم آ گیا. اس کو چہرے پہ اتنی بشاشت, بہت خوش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر بھی فرمایا تھا آج اللہ نے ہمیں بھی سنت کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اس وقت حضرات کی خوشی کا ذریعہ ہوتا تھا, خوش کرنے والی چیز ہوتی تھی, وہ یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا, توفیق عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اس لیے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی, 25 برس تک محنت کی, اور ہر جگہ پر اپنا مبلغ چھوڑا, ہر جگہ پر مکتب قائم کیا, اور ان مکاتب میں مدرسین کی تنخواہ اپنے پاس سے دی, گاؤں والوں سے نہیں مانگی, چندہ نہیں کیا ان سے, اپنے پاس سے ان کی تنخواہیں دی. 25 برس کے بعد پھر جانا ہوا. 5 کوس کے علاقے کے جو دیہات تھے ان کا ایک علاقہ بنا کے 5 کوسا تجویز کر دیا. ایک جگہ پہنچے ہیں, دریافت فرمایا کہ بھائی بتلاؤ اس 5 کوسے میں کیا کام ہوا 25 برس میں. وہاں جو شخص مستقل مبلغ موجود, اس نے بتلایا کہ حضرت ہمارے اس 5 کوس کے علاقے میں 3 یا 4 آدمی ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں, باقی سب تہجد کے پابند ہیں. جہاں نماز سے ناواقف تھے وہاں اس محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انقلاب فرمایا کہ 3 یا 4 آدمی صرف ایسے ہیں جو تہجد کے پابند ہیں, باقی سب تہجد کے پابند ہیں. ایک جگہ پہنچے, وہاں بتلایا کہ 4-5 آدمی ایسے ہیں جو جماعت کے پابند نہیں, ورنہ سب کے سب جماعت سے نماز پڑھنے کے پابند ہیں. ایک 5 کوسے میں جا سکتی لڑائی فٹبل رہتی تھی, کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا, مار کر سر توڑ دیا, یہ چیز رات دن رہتی تھی. وہاں دریافت کیا, بتلایا کہ اس 5 کوس کے علاقے میں کوئی 2 مسلمان ایسے نہیں کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی اور عداوت ہو, سب کے سب بھائی بھائی مل کے رہتے. کتنا بڑا انقلاب ہے. تباہی کا انقلاب ہو جانا یہ بڑی چیز ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا جہاد سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جس دل میں دین کی قدر نہیں, اس کے اندر دین کی قدر پیدا کر دی جائے, دین کی طرف پیدا کر دی. جب دین کی طرف ہوگی تو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کو بھی تلاش کرے گا, آپ کے اخلاق جمیلہ کو دیکھے گا, آپ کی تمام پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرے گا. ہر بات میں لوگوں سے پوچھے گا کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. اپنی زندگی کو آزاد نہیں رکھے گا بلکہ پابند بنا دے گا, جبکہ دین کی طلب ہوگی. اگر دین کی طلب نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس تبلیغ میں تقریریں اصل نہیں, تقریر جو کی جاتی ہے وہ کچھ لچھے دار تقریر نہیں ہوتی, تقریروں کی ضرورت بھی نہیں, وہ تو صرف لوگوں کو آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے. اصل مقصود تو کام ہے اور عمل ہے, اس کام اور عمل کو اختیار کرنا یہ مقصود ہے, اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. تقریر تو محض آمادہ کرنے کے کا ایک ذریعہ ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے لیے چلو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پورے استغفار کے ساتھ اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, آج یہ کام ہم جیسے نااہل اور ناکارہ لوگوں کے سپورٹ کیا, اے اللہ اس کو خراب ہونے سے بچا, یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بے تاثیر نہ ہو جائے. یہ تصور کر کے چلو اور ہلکی ہلکی آواز سے ذکر میں مشغول ہو. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, الحمدللہ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے, لا الہ الا اللہ, حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کی پاک ذات ہے. اللہ اکبر, اللہ اس سے بلند ہے, بالا ہے. خاص کر لیتے اللہ اکبر کو آہستہ آہستہ کیسے لے جاؤ, ہلکی ہلکی آواز سے
ذکر میں مشغول ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ہر عیب سے. الحمدللہ ہر خوبی اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ. حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کے پاس ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ اس سے بھی بلند ہے, بالا ہے. خاص کر لفظ اللہ اکبر کو آہستہ آہستہ کیسے لے جاؤ, اور جہاں کسی بھائی سے ملاقات ہو اس کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ, اور ہر شخص اپنے قلب سے اور اپنے زبان سے ذکر میں مشغول رہے, دھیان اللہ کی طرف رہے. اس فضا میں معاصی بھرے ہوئے ہیں, ظلمت بھری ہوئی ہے, ضلالت و جہالت بھری ہوئی ہے. اللہ کے ذکر سے اس فضا کو منور کرو, معطر کرو, تاکہ وہ جہالت دور ہو, اللہ کی رحمت قریب ہو. آہستہ آہستہ کلمات پڑھتے رہو. ایک شخص متوجہ کلام ہو اور وہ یہ سوچے کہ یا اللہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ بغیر میرے کہے خود بخود اس بھائی کے جی کے اندر یہ بات آ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تیرے دین کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں, یہ بات اس کے عقل میں تو خود ڈال دے, مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے. اور پھر یہ سوچے کہ اگر کوئی اور شخص اس کو کہہ دے تو زیادہ اچھا ہے بجائے میرے کہنے کے. پھر کہے اس سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں, بہت زیادہ گنہگار ہوں. اگر وہ شخص چھوٹا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ تو اس کی عمر ہی کیا ہے, ابھی اس نے گناہ کہاں کیے, بہت کم گناہ کیے ہوں گے. میری عمر زیادہ ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی گناہ کرتے کرتے, میرا منہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں, دین کی دعوت دے سکوں. اور اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو سوچے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی, اللہ کو زیادہ یاد کیا ہوگا, زیادہ عمر گزری اس کی, میں کس منہ سے کہوں. اپنے اندر پوری ندامت کا احساس کر کے پھر اس سے عرض کرے, اس کے ادب و احترام کو محفوظ رکھتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. میں اپنا کلمہ آپ کو سناتا ہوں, آپ میرا کلمہ سن لیں. اگر اس میں کوئی کوتاہی اور غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں. آپ میرے گواہ بن جائیں اور پھر میں آپ کو اپنا کلمہ سنا دیں تاکہ میں آپ کا گواہ بن جاؤں. ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو بھائی ہیں, آپس میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے. اس بات سے کلمہ پڑھنے سے گواہ بن جائیں گے ایک دوسرے کے. اور آپ ہمارے ساتھ قرآن مسجد میں آج نماز پڑھ لیں, گشت کے لیے چل رہے ہیں, اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنے کے لیے نماز کے واسطے. آپ کے پاس وقت ہو, موقع ہو, ذرا آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لے آئیں, لے جائیں, ان کو بلا لیں. اس طریقے پر اس سے بات کریں. اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے بہت خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تو نے اس بندے میں کتنی خوبی رکھی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے دعوت پیش کی کہ یہ اس کو قبول کر لی. اور اگر وہ ناخوشی کا اظہار کرے, قبول نہ کرے, تو یہ سوچے کہ میرے اندر کھوٹ ہے, میرے اندر خرابی ہے, ورنہ تو یہ دعوت کو ضرور قبول کر لیتا. اسی طریقے پر کام کریں, اور جس بستی میں جائیں وہاں اگر جماعت کا استقبال ہو, لوگ خوشی کے ساتھ آ جائیں, ٹھہرنے کا انتظام بھی کریں, آپ کی تعلیم میں بھی شرکت کریں, گشت میں بھی شریک ہوں, جماعت بھی بن جائے, باہر نکلنے کا بھی موقع مل جائے, تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام ہو گیا, ہمارا مقصد حاصل ہو گیا, تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جب حاضری ہوگی, حساب کتاب ہوگا, وہاں آپ اگر اس کا وہاں آپ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں کام کیا تو مقصد وہی حاصل ہو گیا, تو ہم سے کیا چاہتے ہو. اس حال سے یوں نہ سمجھے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. ہمارا مقصد اس دنیا میں حاصل ہوتا ہی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر قدم پر, ہر بول پر, ہر سانس پر اللہ کی خوشنودی ہم کو نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ عامرہ سے ہمیں کچھ ملے. ہمارا مقصد تو وہ ہے. اس دنیا میں جو کچھ عطا ہوتا ہے تو انعام وجیز ہے, مختصر سا انعام ہے جس دنیا میں مل جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سنبھالنے کی طاقت نہیں, یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے نہ سوچیں کہ ہمارا مقصد ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے,
تو نے ان بھائیوں کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت میں فرما رکھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہوا ہمارا ہو گئے. اے اللہ ان کو کھڑا کر دے, یہ بھی دین کے کام کے لیے بڑھے. اور اگر وہ قبول نہ کریں اور دعوت کی جماعت کی تشکیل نہ ہو پائے, وہاں استقبال نہ ہو, تو ان سے ملول نہ ہو, رنجیدہ نہ ہو, یوں نہ سمجھیں کہ ہم ناکام رہے, جماعت کامیاب نہیں ہوئی. دیکھو جماعت تو ہر وقت کامیاب ہے, اس کے تو ناکام ہونے کا سوال ہی کچھ نہیں. اس واسطے کہ اس کا کام کیا ہے, جس کی یادی کہا جاتا ہے کامیاب, وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اللہ کی خوشنودی. لہذا یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے دربار عالی سے ہمیں کچھ ملے گا, اس سوچتے ہوئے قدم بڑھائیں گے, جتنا بڑھائیں گے آگے بڑھتا چلا جائے گا, ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی. یہ نہ سوچیں کہ ہم ناکام ہوئے اور ناکام ہو کر بیٹھ جائیں, ایسا نہیں. دیکھیے منوانا تو پیغمبروں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے, منوانا تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. وہ جس کو چاہیں گے منوا دیں گے, نہیں چاہیں گے نہیں منوائیں گے. پیغمبروں کے ذمہ کی منوانا نہیں, بلکہ کام بتانا, راہ پر لگانا, کوشش کرنا, خوشامد کرنا, لوگوں کو آمادہ کرنا, یہ ہے. اس کام میں لگے رہنا چاہیے. جو شخص اس کام میں لگا رہے گا وہ کامیاب ہے, چاہے اس کی کوشش سے کسی ایک جگہ بھی جماعت نہ بنی ہو.